تو یہ اچھی طرح انہیں پتہ ہے کہ یہ منہاج القرآن اور اس کے ساتھ جس ایک طبقے کو مسئلہ ہے یہ ان کی آپس کی محاذ آرائی ہے. منہاج القرآن اور اس کے ساتھ جس ایک طبقے کو مسئلہ ہے یہ ان کی آپس کی محاذ آرائی ہے. اس کینیڈا والے بغیرت کے بارے میں، اس دلے کے بارے میں، اس خنزیر کے بارے میں، وہ دلہ اور دلے محتاج نظر ہے حال میرا سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وأہل بیتہ واصحابہ اجمعین. سامنے محتشم، آپ جانتے ہیں کہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ تعالیٰ کے عرس کی تقریب پر کیا معاملہ ہوا، اور وہاں پر عوام اہل سنت نے جو فاسق و فاجر حضرات تھے کہ جن کو اہل سنت و جماعت کے سٹیج اور پھر بالخصوص داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ تعالیٰ کی مسجد میں بلا کر اور آپ کے ممبر پر بٹھا کر تقریر کروانے کی کوشش کی گئی، تو عوام اہل سنت نے اس کو مسترد کیا اور عوام اہل سنت نے اس چیز کا اظہار کیا، اور وہاں پر کوئی گالم گلوچ نہیں ہوا بلکہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نعرہ لگا کر اس کی تقریر کو نہ سننا اس کا اظہار کیا کہ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، چونکہ ان کا عقیدہ اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں، اور جو اکابرین نے عقائد بیان کیے ہیں ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں، بالخصوص منہاج القرآن سے تعلق رکھنے والے، اور پھر بالخصوص طاہر القادری کا بیٹا جس کی شکل سے فسق و فجور جھلک رہا تھا، اس کو انہوں نے ممبر پر کھڑا ہونا اس پر اعتراض کیا، اور اعتراض کے اندر اپنا احتجاج کیا اور یہ کہا کہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگا کر یہ کہا کہ ہم اس کی تقریر نہیں سننا چاہتے، اس کو سٹیج پہ نہ چڑھاؤ، اس کو اتارو. اب یہ نااہلی تھی انتظامیہ کی کہ جنہوں نے ایسے لوگوں کو وہاں پر بلایا اور داتا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ممبر پر کھڑا کیا کہ جو وہاں پر کھڑے ہونے کے اہل نہیں تھے. باقی لوگوں نے تو جس نے مذمت کی اس نے کی، لیکن ایک طرف ایک حضرت صاحب فاروق الحسن صاحب وہ بھی میدان کے اندر آئے، اور جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بالکل لا تعلقی کا اظہار کیا اور کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نعرے لگائے گئے ہیں ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ان کو پکڑا جائے، ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. اور پھر آگے منسوب کیا کسی جو ہے مخصوص طبقے کی طرف کہ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ اس مخصوص طبقے کی جو ہے وہ سارا کام ہے کہ جن کو منہاج القرآن سے مسئلہ ہے، اور جن کی منہاج القرآن سے مسئلے کے اعتبار سے جو محاذ آرائیاں ہیں ان کی طرف ان کو منسوب کیا. میں سب سے پہلے تو علمی اختلاف جو ہماری عادت ہے اس کے اعتبار سے میں آپ کے سامنے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ آپ کی عبارت پیش کروں گا، اور اس کے بعد دکھاؤں گا کہ وہ کون سا مخصوص طبقہ ہے کہ جس کو اصل میں منہاج القرآن سے مسئلہ ہے. اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آن دی ریکارڈ ساری باتیں موجود ہیں اور وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کسی اور کی طرف ڈالنے سے اگر یہ معاملہ کسی اور جگہ پر ہوا ہوتا تو یہ سارے آگے کریڈٹ لینے کے لیے پہنچے ہوئے ہوتے اور کہتے نہیں نہیں یہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ ہم تھے. لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ تو ہم نے متعارف کروایا. اب جب وہاں پر لگا اور عوام اہل سنت نے فسق و فجور سے بھرے ہوئے لوگوں کو مسترد کیا وہاں پر کہ ہم اپنے اسٹیجوں پر ان کو نہیں چڑھنے دیں گے، تو وہاں پر کہا جی ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو اب میں سب سے پہلے یہ کہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لو اور یہ سنو کہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی آپ کیا لکھتے ہیں کہ جلد نمبر 14 ہے، صفحہ نمبر اس کا 595 ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں ہر موذی کو مسجد سے نکالنا بشرط استطاعت واجب ہے، اگرچہ صرف زبان سے ایذا دیتا ہو، خصوصاً وہ جس کی ایذا مسلمانوں میں بد مذہبی پھیلانا اور اضلال و اغوا ہو. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ عقیدے کے لحاظ سے اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ بد مذہبی پھیلانا، تو کیا یہ بد مذہب نہیں ہے؟ کھل کے سامنے آؤ. اور یہ حضرت صاحب 2011 اور 12 کے جو ہے وہ عرصے میں یہ ہمارے ہاں خطیب بھی تھے، جامع مسجد مدینہ کے اندر لاہور کے اندر یہ خطیب بھی تھے، اور منہاج القرآن کے قصیدے پڑھنا، طاہر القادری کو شیخ الاسلام کہنا اور اس کے قصیدے پڑھنا یہ تو عیاں ہے ان کا. اور میں خود اس بات کا گواہ ہوں، میں نے اپنے کانوں سے سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح یہ منہاج القرآن اور طاہر القادری کے یہ قصیدے وہاں پر پڑھا کرتے تھے. اور دوسری طرف کئی لوگ یہاں پر گواہ ہیں اور کئی لوگ اس چیز کے گواہ ہیں کہ یہ ان کا تعلق منہاج القرآن سے بڑا پکا تھا، تو انہوں نے اپنے اسی تعلق کو بحال کرتے ہوئے، اسی تعلق کو حلال کرتے ہوئے انہوں نے آج کہا جی ہمیں تو منہاج القرآن سے کوئی مسئلہ نہیں، آج مسئلہ ہے تو لبیک یا رسول اللہ کے لگنے والے نعروں سے ان کو مسئلہ ہے. تو حضرت صاحب اعلیٰ حضرت
رحمہ تعالیٰ کی اس عبارت کی بھی وضاحت کریں کہ اعلیٰ حضرت تو لکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی بد مذہبی پھیلاتا ہو تو جتنی استطاعت ہو اس استطاعت کے مطابق اس کو مسجد سے باہر نکالنا واجب ہے ہر مسلمان پر۔ جب فسق و فجور کا پلندہ وہاں پر آ کے بیٹھا ہوا ہوگا تو کیا اس کو باہر نکالنا اعلیٰ حضرت کے نزدیک جو ہے وہ گناہ ہو جائے گا؟ بلکہ اعلیٰ حضرت تو لکھتے ہیں یہ واجب ہے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ کلپ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کس کو مسئلہ ہے اور کتنا مسئلہ ہے، آپ خود سنیں اور دیکھیں۔ ہم نے تو ہمیشہ جو ہے وہ علمی اختلاف کیا اور آگے بھی کرتے آئیں گے، ہمارے تو مناظرے موجود ہیں کہ جو ہم نے ان سے کیے، اور ہمیشہ کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر اشرف آصف جلالی حافظ اللہ تعالی آپ نے بھی علمی اختلاف کیا۔ دوسرے اختلافات کن لوگوں کو تھے وہ آپ ذرا دھیان سے خود سن لیجئے۔ رہی بات یہ کہ جو کچھ وہاں پہ وہ ہمارے اوپر جو الزام لگا رہے ہیں، تو یہ اچھی طرح انہیں پتہ ہے کہ یہ منہاج القرآن اور اس کے ساتھ جس ایک طبقے کو مسئلہ ہے، یہ ان کی آپس کی محاذ آرائی ہے۔ منہاج القرآن اور اس کے ساتھ جس ایک طبقے کو مسئلہ ہے، یہ ان کی آپس کی محاذ آرائی ہے۔ منہاج القرآن اور اس کے ساتھ جس ایک طبقے کو مسئلہ ہے، یہ ان کی آپس کی محاذ آرائی ہے، جس کا ہمارے ساتھ جوڑنا ایک بلا وجہ کی یا جسے کہیں بے پر کی اڑانے والی بات ہے، تو یہ اس کا تو ہمارے ساتھ بنتا ہی نہیں ہے معاملہ۔ باقی رہی بات بد نظمی پھیلانا، جسے کہا جائے کہ جو کچھ وہاں پہ سنا ہے کہ اس سے زیادہ بھی اگر کوئی باتیں ہوئی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہر وہ عمل جو مسجد کے تقدس کے خلاف ہے، جیسے جوتے اچھالنا یا گالم گلوچ، تو ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ میدان میں آئیں، جو ہے جماعت کا کوئی بھی ذمہ دار، کسی بھی جماعت کا، ہم کہتے ہیں بلا تفریق اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ نا اس کینیڈا والے بغیرت کے بارے میں، اس دلے کے بارے میں، اس خنزیر کے بارے میں، وہ دلہ اور دلے، اور توجہ، بیٹھ جا، توجہ، اور دلے ڈنگر ڈاکٹر دیا پترا اور پادری اور سورا، تو ممتاز قادری کے خلاف بھونکتا بغیرت، خنزیر سے بھی بدتر ہے، ساری زندگی حضور کا کھایا، اور ذلیل جب وقت آیا حضور کی عزت پر پہرا دینے کا تو پادریوں کے جھولی میں جا کر بیٹھا۔ شیخ الشیطان اور شیخ الشیطان اور شیخ الرذائل، میں ان کے، میرے پاس کوئی، میں لغت ہی ہمارے پاس نہیں رہی جو تمہیں گالیاں دے۔ تم یہود و نصارہ کا مال کھا کر ممتاز قادری کے خلاف بات کرتے ہو۔ توجہ، اس کو دلائل کا جواب بھی انہوں نے دیا ہے، یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ایک طرف اسلام کے نام پر کھانے والا، عربوں میں کھیلنے والا، وہ حضور کی عزت پر بات بھی نہ کر سکا، اور جس نے بات کی کیا پہرا دیا تھا وہ حرامی اس کے ساتھ کھڑا بھی نہ ہو سکا، اور ایک وہ تھا کہ جس نے سارا علم حضور کی ناموس کی خاطر قربان کر دیا، اپنی نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ اپنے صحت دیکھی، کہا کہ اس کو کرنا کیا ہے، ہم نے ان صحتوں کو بچا کر کیا رکھنا ہے۔ جی تو آپ نے دیکھا، اب کیا کہیں گے اس کے بارے میں کہ کس کو اختلاف ہے اور کون سا ایک مخصوص طبقہ ہے کہ جس کو پرانا منہاج القرآن سے اختلاف ہے، اور ایسا اختلاف ہے جیسا کسی اور نے شاید کیا بھی نہ ہو، ایسا اختلاف تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لوگ آنکھیں کھولیں اور پہچانیں اپنا کون ہے، پرایا کون ہے۔ آج یہ منہاج القرآن سے تعلق جوڑنے والے اور لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعروں سے لا تعلقی کرنے والے ان لوگوں، ان بہروپیوں کو پہچانے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ اہل سنت کے سگے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میں غنچہ ہوں جو کھل جائے نسیم حرم کعبہ سے، مجھے ایوان شاہی میں چٹک جانا نہیں آتا، گزر اوقات کر لیں گے کسی بھی پیڑ کے نیچے، مجھے گستاخ بنگلے میں پھٹک جانا نہیں آتا۔